اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ورسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز قائم کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور جو آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابیں ان پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ بیٹا اور بیٹیوں السلام علیکم۔ میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں حدیث پاک سناؤں گا جو بیان کرے گی کہ کیوں ہمارے اوپر یہ گندے انڈے زرداری، نواز شریف اور عمران خان جیسے آئے، لیکن میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ میری طبیعت بڑی ناساز تھی جس وجہ سے میرے ہاتھ فارغ نہیں تھے۔ میں تھوڑا سا مطالعہ کیے بغیر نہ قرآن کی آیت اور نہ ہی میں حدیث جو آپ کو بتاتا ہوں، مجھے وہ مطالعہ کرنے کا ٹائم نہیں مل سکا۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک آدھ کپڑا دھویا، کپڑے بدلے ہیں، ہنڈیا گرم کی ہے اور اپنا دن بس لیٹ کر گزارا کہ میرا زکام جو ہے ناک رکنے نہیں دیتا تھا، کہ فوارے کی طرح چل رہا تھا، اس لیے ہاتھ بہت مصروف تھے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال آپ کو انشاءاللہ یہ بتا کے جاؤں گا، تھوڑا سا اس حدیث کی تمیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پاکستان بننے کے ساتھ ہی پہلے سال ہی قائد اعظم سرکار نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان بنایا، اس کے ذریعے سود جاری ہو گیا پاکستان کے اندر۔ بعد میں پارلیمنٹ بنائی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ 1958 میں ایوب خان صاحب آئے، انہوں نے 1960 میں ملک میں پہلی رشوت لینی شروع کی۔ رشوت لیتے لیتے بھی کچھ سال لگ گئے ملک میں رشوت رائج ہونے کے لیے۔ 1965 کی جنگ میں جب ہمارے مجاہدوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات اتنے بلند کرے کہ ہم ان کی شانیں قیامت کے بعد جنت میں دیکھیں، ان مجاہدوں کی جان بازی جو انہوں نے ٹینکوں کے نیچے آ کر جانیں دے کر یہ ملک کا دفاع کیا، کافر ساری دنیا میں لرزا اٹھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اور کچھ نہیں تو پنجاب پاکستان سے چھین لیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے مسلمان ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے دین پر چلتا ہے اور اللہ کے فضل سے دنیا میں کوئی طاقت نہیں جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ بیٹا، میرے بیٹے اور بیٹیوں، اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ یہ آپ کے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے جانے دے کر آپ کا یہ ملک 1965 میں ہندوؤں سے، کافروں سے بچایا، یہ یاد رکھو۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ صرف کم ہے تو صرف کربلا کے واقعے سے کم ہے کہ انہوں نے صرف اپنی جان نہیں دی، انہوں نے ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے خاندان کے، خالی اپنے بچے نہیں دوسروں کے بھی کٹوا دیے میدان میں۔ بیٹا، یہ سامنے کٹتی ہوئی چھوٹی چھوٹی جانیں دیکھنا، یہ وہ صبر ہے کہ یقین کر کوئی دنیا جہان میں نہیں کر سکتا۔ میں وہ نظارہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔
ہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بیٹیوں کی شان کیا ہے، سنو غور سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار جو قریش میں بڑے بڑے سردار تھے، ان کے ہاں ایک شادی ہوئی۔ ان کو پتہ تھا کہ اس وقت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام ایک ہی جوڑے میں چلتی پھرتی تھی، اور وہ بھی پھٹا ہوا جگہ جگہ سے سلائی ہوئی، اور انہوں نے دعوت دی جان بوجھ کر، نعوذ باللہ وہ نیچے گرانا چاہتے تھے کہ قریش میں بدنام ہو۔ جب وہ دن آ گیا، صبح شادی کا دن تھا، جانا تھا، تو بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہی ایک جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیٹی جاؤ، اسی جوڑوں میں جاؤ گی آج، اور اللہ کے فضل سے آج تم اللہ کی شان دیکھو، تیرے رسول کا خدا کون ہے، کیا کر سکتا ہے، آج جاؤ، آج تم شان دیکھو اس کی۔ آپ چلی گئی، جاتے جاتے گلیاں ادھر ادھر ہوتے ہوئے وہ گلی آئی جس کے منڈے سامنے وہ ساری کھڑی تھی، سرداروں کی بیویاں۔ جب اب گلی مڑی تو بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے جسم پر شہزادی کا، ملک کی ملکہ کا لباس پہنا ہوا ہے، آگے سے بھی کنیزوں نے پکڑے ہوئے ہیں لباس، پیچھے سے بھی لباس کنیزوں نے پکڑا ہوا ہے، سر پہ تاج بنا ہوا ماشاءاللہ ملکہ کا، اور آپ جا رہی ہیں اس شان کے ساتھ۔ بیٹا اور بیٹیوں، میں بڑی دعا کی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے یہ شان ان کی دکھا۔ میں امام حسین علیہ السلام کی وہ شان نہیں دیکھنا چاہتا، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوگی، لیکن یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی بیٹی کے ذریعے جو اللہ نے عطا کی ہے، یہ میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ دعا کرو اللہ میری یہ آرزو پوری کر دے۔ میرا بیٹا یہ ہمارے بزرگ ہیں، جیسے میں نے کیا بیان کہ 1965 کی جنگ، کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ابھی بھی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان۔ بیٹیوں، بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بارے پڑھو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ بیٹو، امام حسین علیہ السلام کا میں نے بار بار آپ کو کہا کربلا کا واقعہ پڑھو، چھوٹی سی کتاب ہے تقریباً 100 صفحے کی، آئینہ قیامت۔ آئینہ جیسے شیشہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں آئینہ قیامت، مطلب کہ قیامت کا منظر، اس کو پڑھو، بار بار پڑھو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر اللہ کے نبی، ان کی اولاد، ان کے گھرانے کی، صحابہ کرام کی محبت آئے گی۔